ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. جیکو جیکو اپنے مظلوم کربلا امام دی شفاعت دی طلب ہے او بندہ ضرور آمین اک چھوڑے. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. رب صلی علی محمد وآل محمد صلوات. ماشاءاللہ کافی تعداد جمع و باواز بلند تر صلوات پڑھ چھوڑو. اللہ مریض مومنین دی شفا یابی واسطے، مقروض مومنین دے قرضاں دی ادائیگی واسطے، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ ملن واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھ چھوڑو. اس مدرسہ علمیہ دے تمام مومنین، اساتید، پرنسپل صاحبان، جتنے بھی بزرگان اس دنیا جہان تو انتقال کر گئے اور اس مدرسے دے لواحقین جو شمار انہوں دی بھی درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات پڑھتے. علماء اعلام، مراجع عظام بالخصوص ولی فقیر رہبر عظیم الشان دی درازی عمر واسطے اور اس منبر اور پھوڑی دے حقیقی وارث دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھتے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی اللہ وعلى سید المطاہرین و امام المظفرین و الشجاع الغزنفار والد شبیر و شبر مولای کمبر مقداد سلمان و عبازان فاتح الہدے والخیبر والبدر بیر العلم والہنائن امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحسين في أرض كربلاء هيهات من الزلا صلوات.
دعا ہے خالق و مالک اللہ تو عدت میرا اس پاک بارگاہ وچ چل کے آمنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ پالنے والا خالق اللہ ملت جعفریہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس حوزے علمیہ سمیت جتنے بھی مدارس اور علماء کرام دین دی خدمت انجام دے رہے ہیں، پالنے والا خالق اللہ انہاں دی توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرما۔ پالنے والا خالق اللہ ملت جعفریہ دے درمیان اتحاد و وحدت دی دولت دوں مالا مال فرما۔ پالنے والا خالق اللہ مراج عظام بالخصوص رہبر عظیم الشان دسایا سارے سران دے قائم و دائم فرما۔ پالنے والا خالق اللہ اس ممبر اور مشن دے حقیقی وارث حجت دوران دے ظہور دے وچ تاجید فرما۔ جے کو جتنی چاہت ہے کہ زمانے دا امام جلد تشریف گھناوے وہ اتنی چاہت بھری ایک صلوات پڑھ چکا۔ ابتدا ہے اس خالق کے لم یزل دے بابرکت نام تو کہ جس نے توقت میں کوں 14 جیسے ہادی عطا فرمائے۔ توجہ ہے سامنے محترم، اپنی ہر مجلس دے وچ اس خالق کے لم یزل دی وحدانیت نو بیان کرنا ضروری سمجھدا کہ جس خالق کے لم یزل نے تیرے تے میرے رحمن واسطے زمین جیسا بہترین فرش بچھایا، وہ خالق کے لم یزل مالک اللہ کہ جس کے بارے دے وچ میرا مشکل کشا علی امام ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز یعنی 2000 طولانی سجدے دے کے سبحان ربی العالی و بحمدہ دی تسبیح پڑھ کے پھر بھی اس خالق لم یزل دی بارگاہ دے وچ بڑے ہی خشوع و خضوع دے انداز دے وچ ہاتھ دعا دے بلند کر کے آتا ہے پیدا اللہ علی دی کلیل جی عبادت قبول فرما۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، بسم اللہ، وقت مختصر ہے، میں کوشش کرنا اپنے ٹائم تو بھی چند منٹ پہلے تو علی زحمت تمام کرنا۔ میں تو علی سامنے امام علی مقام دا او خطبہ جیڑا حماس حسینی دی وچ شہید متحری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، توجہ ہے سامنے محترم، موالیان حیدر کرار آندر حسن تو میرے پاس توجہ رکھسو۔ امام علی مقام نے 10 محرم دی صبح یزیدی لشکر دی اکھ دے وچ اکھ پا کے فرمایا، او یزیدی گنڈے غور دے نال سن گنو، ہی ہاتھ من الذلہ، میں حسین سب کچھ قربان کر سکدا لیکن ذلت کو اپنے گلے نہ لا۔ اے عزیزان ملت جعفریہ، اے بزرگان ملت جعفریہ، یہ پچھلا جمعہ آئی نا کہ جس پشاور دے اندر بم بلاسٹ ہوئے، انہاں نمازیاں نے بھی امام علی مقام دے اس خطبے دے ہوتے منوان عمل کیتے، انہاں بھی مسجد وچ آکے ایک پیغام دسا دیتے کہ اسا اللہ تعالیٰ دے دین دی خاطر قربان تھی ویسوں لیکن ذلت کو اپنے گلے نہ لا سکتے۔ تیاری تو دور ہے، اے جوانان ملت جعفریہ، پرانیاں چیزاں بھول جاؤ، امام زمانہ دی فوج واسطے تیار ہونا ہے۔ امام مظلوم کربلا نے 10 محرم دی صبح یزیدی لشکر دی اکھ دے وچ اکھ پا کے فرمایا، او یزیدی گنڈے تساں جو آتے ہو میں اس بدبخت دے اگے جھک بنیا، الہو فإن الدی ابن دی قد رکض بین اسنتین، اسنا ہنجار دینا ہنجار بیٹے نے قد رکضنی بین اسنتین، میں حسین دے سامنے جو رستے رکھ دیتے ہیں بین ذلت و ذلہ، ایک عزت دا رستہ ہے ایک ذلت دا رستہ ہے، توجہ ہے بین ذلت و ذلہ، ایک عزت دا رستہ آئی ایک ذلت دا رستہ آئی، میں حسین دے سامنے جو رستے رکھے تھی عزت اور ذلت دے رستے دے درمیان میں حسین ابن علی کو لا کھڑا کیتا ہی تھی، لیکن غور دے نال سڑ گنو الہو وإن الدی ابن دی قد رکضنی بین اسنتین بین ذلت و ذلہ وہیہات من الذلہ، میں حسین اس اللہ دے دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دے سا لیکن ذلت کو اپنے گلے نہ لا۔ عزت دا درس دیتا ہے، توقت ساکو غیرت دا درس دیتا ہے، شجاعت دا درس دیتا ہے۔ اے عزیزان ملت جعفریہ، اے بزرگان ملت جعفریہ، جی وہ جڑے کمینے آدھن کربلا دی کوئی جنگ کوئی نہیں، میں بھی پچھلے جمعے مشہد مقدس موجود ہامی،
اور ہنے دو دیوار تھیں تے توری حاضری توری خدمت دے وچ حاضر تھیاں اس ویلے پتہ لگے کہ بلاسٹ ہوئے اور اگر پشاور دھماکے دی تساں تفصیل جا کے دیکھو نا کس طریقے دے نال ماں نے نابے علی پڑھ کے بچہ نو دودھ پلایا ہو سی کس طریقے دے نال ماں نے بچہ دی تربیت کیتی ہو سی بچہ واپس والے سکول دے وچوں ورزی تبدیل کروا کے جمعے دا غسل کروا کے پیو دے نال بھیجا اسی وان جیڑا حسین دین بچیندا رہے تو ہی جمعہ ادا کر کے دینا مرحبا مرحبا بس یہ میرا پیغام ہے آخری پیغام ایک چھوٹا جیاں طالب علم ہومن دی حیثیت دے نال ہاتھ جوڑ کے اپیل کرے ساں جتنا ہو سکے اس مدارس علمیہ دے نال تعاون کر وہ جڑے لوگ آدھیں کہ سارے بچے مدارس دے وچ ویسن دال دیا روٹیاں کھاسن پتنے کیشے ون کے بڑھسن میں زیادہ مثال نہ دیندہ ایجو جملہ آدھا کہ جس نے دنیا جہان دا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیتے امام خمینی سید علی سیستانی سید علی خامنائی وہ آگے دیکھ تو صحیح ہو بھی یہ مدارس دی پیداوار ہے اتھے تیرے بچہ دی اچھی تربیت تھی سی میں اپنی مثال دینا کالج یونیورسٹی دے بنجن تو بعد وہ جڑے لوگ آدھے سنے بچہ دا کیا تھی سی الحمدللہ خداوند مطال نے دین بھی عطا کیتا ہے دنیا بھی عطا کیتا ہے اے عزیزان ملت جعفریہ تیاری دا دور ہے دشمن کوشش کر رہے ہیں آج دے دور دے وچ امریکہ اور اسرائیل دے گماشتے کاش ساڑے ممبر دے ہوتے وہ پرانیاں مجالس کھول کے علماء کرام ہومن تے بھامے واعظین ہومن آکے قوم دے بچوں کو حریت دا درس دے میں مکتب تشیع حریت دا نام ہے غیرت دا نام ہے پاک دامنی دا نام ہے شجاعت دا نام ہے یزیدیت دے منہ تے تماچا مارن دا نام ہے اور ہر حال دے وچ حسینیت دا ساتھ دے اللہ اکبر خدا وند مطال اللہم صلی اللہ خدا تو انہوں سلامت رکھے جی اسا ساریاں قربانیاں دیسوں اسا تا قربانی یعنی اکبر دی جوانی دے صدقے کے لیے بسم اللہ کر رہا جی اسا ساریاں قربانیاں دیسوں یہ دین آوی جس دی خاطر لٹیاں گئیاں نہیں علی دیاں شریف نوہاں تے دینا بسم اللہ مرحبا مرحبا کرو تیاری میں ایک دا ایک وین کرنے بہت میرے لفظ نہیں صاحب سعادت دارین نے جملہ لکھے یارہ محرم دی ٹھلی دی گیر ہاں ایک اچھی ہے میرا گھر ہے میں ادب دی ذاکری کرم دا دیاں صاحب سعادت دارین دا جملہ پیا پڑھتا یارہ محرم دی ٹھلی دی گیر اللہ تعالیٰ دی توحید بھیرا دی حسینیت بچامن دی خاطر سوڑے سوڑے زیور پوائے نے مرحبا زیور پڑھا وقت صاحب سعادت دارین نے جملہ لکھے دکھائے میں نے پاس تارے فرصت تھی ویسی انہاں فرمائے زیور انج نہیں اے انج پوائے نے مرحبا مرحبا کوئی دیر لگی ہے تیرے رومنٹے بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کر رہا او اللہ تیرے بچہ دی زندگی دراز کرے او جیڑے بغیرت آدھن کربلا دے وچ ظلم کوئی نہیں تھیا مظلوم کربلا نے اپنے 6 مہینہ دے اصغر کو پانی پلا کے اے دسا دیتا نے ایک امین نے کرائے دے قاتل آئے مرحبا مرحبا بس میں وین دے بالکل نیڑے آ گیا یہ کچھ پڑھدا جیڑے لے جوان ٹر گئے نا تے مہمان مارے گئے کلہ بچ کے آلیہ دویر کہے ویلے سجے دے دے آئے نوال کھبے دے دے آئے وان چڑھنتی پہ دی غیر دے ہوتے ایک لفظ دا زامنہ کسے عام راوی نے نہیں شیخ عباس کمی نے جملہ لکھے او فرمینے ٹپے دی چوٹی تے چڑھ کے آلیہ دبیر حقل مار کیا دا کھڑے حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے مرحبا مرحبا بسم اللہ کر رہا میں آدھا اے تک توائزین تے علماء جملہ پڑھ دیں اگلا لفظ بہو اوکھے شیخ عباس کمی فرمائیں دوچھا وین کوئی ایسا اوکھا کیتا نے نا رو کے فرمائیں کوئی ہے جیڑا میری بھیڑی دے پردے بچاوے سیدہ تے میں ٹور ویسا میں دیکھے ماں تو لوٹی پر مرحبا
مرحبا مرحبا ہون تک جیندہ بسم اللہ میں تو جا کھاتے ماں وقت مختصر ہے ہون تک جیندہ ذکر نہیں تھیا نا تے کون دے لو وین سن میں نا جس ٹائم غریب کربلا نے ہوکا دیتا ہے نا میرے اپنے استاد آیت اللہ فخار اس وقت بھی موجود ہیں انہاں فرمائے اس ہوکے دی صدا جی میں پوری دنیا نے سنی ہے نا ٹھیک ہے سارا سنی ہو سی لیکن جی میں پینگے دے اندر 6 مہینے دے اصغر سنی ہے یہ میں کہہ نہیں سنی بسم اللہ کر رہا آیت اللہ فخار الہرامہ وہ فرمائے دیں وہ آدن کہ جس ٹائم شہزادے نے لفظ سننا اپنے آپ کو پینگے تو گرا دیتا ہے اسی بس وہ گئی میری پڑھائی غریب کربلا چاہ کے گھرنا ہے پوچھو میرے بولو حالت کیڑی ہے حالت شیخ مفید الہرامہ نے کوئی عجیب لکھی ہے انہاں فرمائے شہزادے دی حالت تلزو علماء موجود ہیں پوچھو میرے کو جعفری صاحب حالت تلزو کو ویندے مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر مچھلی پانی تو باہر نکل آوے نا اون دیاں 3 حالتاں بن دیاں پہلی حالت سمجھا کے پڑھنا چاہنا پہلی حالت مچھلی پانی تو باہر آوے نا مچھلی تڑپنا شروع کریں دیئے جیلے اے طاقتی مک ونجے نا بت مچھلی کہیں ویلے سجے کروٹ بدل دیئے کئی بندے پہنچ گئے نا بت کہیں ویلے کھپے کروٹ بدل دیئے جیلے اے حالت مک ونجے نا علماء فرمائندے نا مچھلی کہیں ویلے لب کھولیں دیئے یا بد ستمیں دا پانی بد تھیے اصغر دی پہلی حالت بنی ہے بسم اللہ کرا تیاری پینگے دے وچ تڑپنا شروع کیتا اسے کائیں ویلے بہی ہلیں دے کائیں ویلے بہی رکیں دے ہو گئی ہے 8 محرم دا دہاڑا اصغر دی دوجی حالت بن گئی ہے پوچھو میری کل کیڑی کائیں ویلے پینگے دے اندر سجے کروٹ بدل دے وال کھبے میرے لفظ نہیں شیخ مفید دے لفظیں او فرمائندن ہو گئی ہے 9 محرم دا دہاڑا مچھلی دی 3 حالت ہوں دیئے اصغر دی 3 حالت بن گئی ہے کہیں بیلے لب کھولے دہا جی وال بند کریں دا ہون کھینا قرآن مجھے سر تے رکھ ڈیلے 10 محرم دی صبح تھئیے اصغر دی 4 حالت بنیے مچھلی دیا 3 حالت ہیں آغا مفید لکھ دینا اصغر دی 4 حالت بن گئی ہے کیڑی لب کھلے دہا تا بند نہیں بند کرے تا کھل دا کوئی مرحبا مرحبا یہ بھی اگمن دے کرا تیاری بسم اللہ آخری لفظ دیلے غریب کربلا چاہ کے گھنن فرمینن او کمینو تو جی جنگ تم میدے نالے میدے بچے دا کیڑا جرمے تیڑے بندے دی ہون تک ہے نہیں نکلی اون بلے کمینے دیاں فوجاں دے وچ کھلبلی مچ گئی ہے حکمہ کو دیکھ کے آدھے نا منگلا تا ہکو گھٹے توڑے دریا وہمے پہ مرحبا 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 جلدی کیا کریں نا ہی کمینے حقل ماری ہے ہر بلا میں جیتی ہوئی جنگ ہردہ پیا ایک کچھئے مجھا گھر ہے میں عدب دی ذاکری کرن دا دیا ایک کمینے آکے جلدی کر اصغر کو پانی پلا یہ میں پڑھا ہون ایک کمینے او جام چاہے جند نال جانوراں کو پانی ساختی نہ سندا تبھی نہ مرحبا مرحبا ایک کمینے پہلا جام بھرے زمین تے بیٹا گئی ہے نی دوجھا جام بھرے زمین تے بیٹا گئی ہے تیڑے 3 جام زمین تے ڈٹھے ابن سعدی دے پچھو والا ہے آدھے او کمینہ اللہ تیرے تلانت کرے اتنا وڈا تیر انداز ہے تیرا نشانہ نہیں لگدا آدھے او کمینہ میں نو بچانا لا لڑایا میں میں نکان دے پچھو والا منظارہ پا کے دیکھ جدہ میں تیر چھکینا او سامنے کائنات لڑ جب دے اللہ جاڑے کوئی مائے یا بھیڑے آدھیے جھل جھل مار مرحبا مرحبا بسم اللہ آخری لفظ تجی محبت پڑھیں دی پئی ہے مجھے ٹائم مک گئی ہے ایک کربلا دا واحد شہید ہے کہ کو قوم دے بعد ہی کٹھانے پوچھو میرے کل کنا ہو گئی ہے شام غریباں لٹیاں گئی ہیں چادراں انہا کمینہ دیکھے میں کنا انہا کمینہ نو کے نیزہ تے سر بلند کیتے نا ہون ملاکہیں ویلے سجے بھج دے وال کھبے بھج دے ایک کمینہ آدھے ہون کیوں بندہ بھج دے آدھے ساراں دے سر مل گیا
سپاہی دی آواز آدھی ہے میں ڈٹھے قریب خیمہ دے پچھو دفنے دا پیا ابن سعد 100 گھوڑے سوارن حکم دیتے انہاں دے ہاتھ دے وچ نیزے آئے انہاں کمینہ نیزے زمین چمارنے شروع کیتے او تیری جوانی سلامت راوے نیزے زمین چنین ماں دے جگر تے پہلے ایک کمینے آ کے نیزہ ہمارا ہے انہوں اسگر دا دھاڑ بلند تھی ہے انہوں ماں دی کو گئی بی بی آدھی ہے شرم کرو مدین اکرام ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے شہنشاہ فضائل و مسائل جناب مولانا فیاض حسین وجدانی صاحب تمام مومنین سے گزارش ہے جو باہر ہیں تشریف لے آئیں انشاءاللہ ان کے بعد باقی علماء کرام بھی تشریف لانے والے ہیں وہ کچھ لا چکے ہیں وہ بھی خطاب فرمائیں گے آخر میں علامہ افضل حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے مولانا حامد علی سندرانہ صاحب اور بھی علماء کرام حاجی محمد حسن صاحب بھی پہنچنے والے ہیں وہ بھی خطاب فرمائیں گے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارش ہے مومنین